شدید گرمیوں کے دن تھے۔ سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی۔ پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ پرندے بھی اپنی اپنے گھونسلوں میں دبے بیٹھے تھے۔ گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بے معنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے تھے، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے گھسیٹا گیا اور اس مقام تک لایا گیا۔ ناظرین، یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا۔ اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن جب اسے خبر ملی تو اس نے کیا کیا، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جسے لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنم کدے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی اس واحد لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ بن خلف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر لگ چکا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ ناظرین، اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ سیدنا بلال حبشی کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ جب اس سے بھی اس لعین کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تو وہ اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جاں کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا۔ سورج کی تپش رہی صحیح کسر کو پورا کر دیتی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی مگر وہ سیدنا بلال کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ ناظرین، وہ لعین آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر سیدنا بلال کی زبان پر تو صرف یہی الفاظ جاری تھا، احد احد احد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ بن خلف کے حکم سے رات کے وقت سیدنا بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ شیطان پوری طرح اس لعین امیہ بن خلف کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا تاکہ سیدنا بلال ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ عذاب دینے والا اکتا جاتا، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے، ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے، مگر سیدنا بلال کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ ہر تکلیف پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ جاتا اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی۔ ہر شخص اس کوشش میں رہتا کہ وہ انہیں ایذائیں دینے میں اپنا پورا زور صرف کر دیں۔ تذکرہ ملتا کہ حضرت بلال بن رباح اسلام آنے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے اور اس لعین امیہ بن خلف نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، دن چڑھے بلال کے بدن پر ببول کے کانٹے چبو دیا کرو اور جب سورج اپنے پورے شباب پر ہو تو انہیں گرم زمین پر لٹا کر سر سے پاؤں تک
پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکے اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی اور زمین تنور کی طرح دہک رہی ہوتی تو بلال بن رباح کو مکہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور انہیں برنا کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور وہ ریت اور پتھر جن پر گوشت بھون کر کباب ہو جائے، ایسے وقت میں وہ لائن آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان تکلیف سے گھبرا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی، آپ پر مستی، عشق اور زیادہ غالب آ جاتی۔ بعض اوقات امیہ بن خلف کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا اور آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کی گلیے کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور سیدنا بلال بن رباح کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نہ صرف دن کو بلکہ جب شام ہوتی تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا، اسے باری باری کوڑے مارو یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے۔ ناظرین، اس طرح سے دن گزرتے چلے گئے۔ ہر روز حضرت بلال بن رباح پر مظالم کے پہاڑ توڑتے جاتے، ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ مشکل گزارتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھر لغزش نہیں آئی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت بلال کے پاس سے گزرا تو وہ ازلی بدبخت امیہ بن خلف آپ کو اذیائیں دے رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، بتوں پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں جان سے ہارنا پڑے گا۔ آپ جواب دیتے، میں بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف لعین کا غصہ اور تیز ہو جاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور دو زانوں بیٹھ کر آپ کے گلا گھونٹنے لگا یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو امیہ بن خلف کے گھر سے آہو زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو ملامت کی، تیرا اس کام سے کیا ثمرتا ہے؟ تو بلال کو اذیت نہ دے۔ امیہ بن خلف نے کہا، میں نے اسے دام دے کر خریدا ہے، تیرا دل چاہتا ہے تو اسے خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک رومی غلام قسطلطان تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت اسلامی قبول نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہی غلام اور ساتھ 40 اوقیہ چاندی لے کر حضرت بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ بن خلف نے منظور کر لیا۔ سودا طے پائے جانے کے بعد امیہ بن خلف ہنسنے لگا۔ سبب پوچھا تو امیہ بن خلف نے کہا، تم اتنے زمانے شناس انسان ہو اور کامیاب تاجر ہو، مگر آج تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ مجھے بے حد قیمتی غلام اور ساتھ 40 اوقیہ چاندی دے کر ایک بیکار غلام خرید لیا، ایسے غلام کو جسے میں 1 درہم کے غوث فروخت کرنے پر تیار تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، باخدا آج تو مجھ سے حضرت بلال کے غوث میں یمن کے بادشاہت بھی مانگتا تو میں وہ بھی تجھے دینے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کے گرد و غبار کو اپنی چادر سے صاف کیا اور امیہ بن خلف کے سامنے انہیں نایا لباس پہنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے آزاد کیا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں زندگی بسر کرے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں حضور سے جدائی نہیں چاہتا، آپ یہ شرط چاہے رکھیں یا نہ رکھیں۔ حضرت بلال کی استقامت و استقلال کو ان کا یہ صلہ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے اور سفر و خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔